دیکھو خان صاحب نے آج جو فیصلہ کیا ہے کہ کے پی کے حکومت میں کوئی چینجز کرنی ہے تو کے پی کے حکومت کا جو چینج خان صاحب کی طرف سے آتا ہے اس پہ پارٹی بیٹھ کی کوئی فیصلہ نہیں کرتی، توسیع نہیں کرتی، بلکہ خان صاحب کے جو احکامات ہوتے ہیں ان پہ من اور عمل کراتی ہے۔ علی امین صاحب سے میری بات ہوئی اور علی امین صاحب کا ارادہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنا استعفیٰ آپ کے حوالے کر دوں، بٹ میں اس بات کا مجاز نہیں ہوں کہ علی امین صاحب سے استعفیٰ لے لوں۔ اگر خان صاحب کی ہدایات ہے جو ہمارے پاس پہنچ گئی ہے اور خان صاحب کی ہدایات ہے تو علی امین صاحب اپنا استعفیٰ خان صاحب کو پیش کرے یا آئین کے آرٹیکل 1308 کے مطابق گورنر کو ڈائریکٹلی بھیج لے کہ میں اپنی پوزیشن سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ خان صاحب کی جو ہدایات ہوں گے اس پہ من و عمل ہوگا اور 2/3 میجارٹی الحمدللہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف ہی کی حکومت ہوگی۔ خان صاحب کے خواہشات کے مطابق ہماری حکومت ہوگی، مضبوط حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالی، عوام کے توقعات بھی پورا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، انتہائی بریکنگ نیوز، بہت ہی امپورٹنٹ خبر، علی امین گنڈا پور کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر جو ہے اڈیالہ جیل سے ابھی فی الحال ایگزیکٹلی کنفرم نہیں کی گئی، نہ تو اس کے اوپر جو ہے علیمہ خان کی جانب سے کوئی بیان آیا، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، لیکن جہاں سے کنفرم کی گئی وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ خبر جو ہے تقریباً 90% کنفرم ہے، 10% کنفرمیشن علیمہ خان کی زبان سے ہوگی یا بیرسٹر گوہر کی زبان سے ہوگی، لیکن بہت ساری ہلچل ہے جو کہ ہو رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں واضح طور پر یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ بہت جلد انہیں فارغ کر دیا جائے گا، اور آج یہ خبر سامنے آ گئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے علی امین گنڈا پور کی جانب سے کنفرمیشن آئی ہے، جس میں علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی پوزیشن عمران خان صاحب کی امانت تھی اور ان کے حکم کے مطابق ان کی امانت ان کو واپس کر کے اپنا استعفیٰ دے رہا ہوں۔ یہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے بیان آیا ہے۔ نظیر، یہ بات جو ہے بالکل ہی کنفرمیشن ہے کہ علی امین گنڈا پور کو فارغ کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے بیرسٹر گوہر کو کے پی ہاؤس میں بلا لیا ہے۔ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں موجود ہیں اور بیرسٹر گوہر کو وہاں پر طلب کر لیا ہے۔ نظیر، یہ بہت ہی بڑی خبر ہے۔ آلدوکس کے بارے میں ساری ایکسپیکٹیشنز موجود تھی کہ جلد یا بدیر جو ہے علی امین گنڈا پور کو فارغ کر دیا جائے گا۔ کیوں فارغ کیا گیا یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند چیزیں۔ اس وقت جو ہے ہلچل مچ چکی ہے، کس کا نیا نیم سامنے آیا ہے؟ نیا نام جو سامنے آیا وہ ہے سہیل آفریدی کا۔ اگر آپ کو یاد ہو جب پشاور میں جلسہ ہوا اس وقت ہم نے خبر دی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اس وقت سب سے جو ہے 3 لوگ جو ہے سب سے ٹاپ پہ رہے۔ آفریدی ٹولہ، آفریدی گروپ جو ہے وہ چھا گیا ہے۔ ان کی جانب سے جو سپیچز دی گئیں کھل کے انہوں نے جو ہے باتیں کی تھی، جتنے بھی آپریشنز کے پی کے اندر ہو رہے تھے ان کے اوپر جو ہے سہیل آفریدی قبیلہ، ان کے قبیلے کے جتنے بھی آفریدی قبیلے کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے کھل کے بولے۔ مینا آفریدی ہوں، سہیل آفریدی ہوں، یہ سارے کھل کے انہوں نے گفتگو کی تھی۔ جبکہ علی امین گنڈا پور کا جو بیان تھا وہ خود ان کی شکست تھی، انہوں نے کسی آپریشن پہ بات نہیں کی، ڈائریکٹ وہ بات کرتے رہے عمران خان کو کوٹ کر کے۔ اگر عاصم لا کے اوپر بھی بات کی گئی تو عمران خان کو کوٹ کر کے بات کی گئی اور وہیں سے سب کچھ نظر آ گیا تھا۔ ہم نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ علی امین گنڈا پور یہاں پر شکست کھا گئے ہیں اور آفریدی ٹولہ جو ہے وہ جیت گیا ہے۔ انہوں نے عوام کی بات کی، عوام کی ترجمانی کی، جبکہ علی امین گنڈا پور وہاں پر منوپلی کرتے رہے اور آج وہ منوپلی جو ہے اس کا ریزلٹ انہیں مل چکا ہے۔ ناظرین، جنید اکبر کی جانب سے ایک ٹویٹ آئی ہے، خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ ایک ایماندار ٹیم بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو گراس روٹ لیول سے کارکنان کو اٹھا کر قیادت کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ نظیر، سہیل آفریدی کے بارے میں یہ جملے ہیں جنید اکبر کے کہ وہ بہت ہی اچھی اور ایماندار ٹیم بنائیں گے۔ نظیر، اس وقت بہت ہی اچھی اور ایماندار ٹیم کی ضرورت بھی ہے۔ کچھ ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے آگے رکھیں گے کہ اس وقت جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے اور چل کیا رہا ہے۔ نظیر، فواد چودھری کی جانب سے بھی بیان آیا ہے، اگرچہ میں نے ہفتوں پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ علی امین کو عہدے پر برقرار نہیں رہ پائیں گے، لیکن خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ پھولوں کی سیج نہیں، پولیس رات ہے، اور اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ کے پی کی وزارت جو ہے وزیر اعلیٰ کی وزارت بہت مشکل ہے، چونکہ اس وقت سارے کا سارا پریشر عمران خان کی جانب سے ہو، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہو، جو حکومت ہے اس کی جانب سے ہو، وہ وزیر اعلیٰ کے اوپر رہتا ہے۔ اور اس وقت جو وہاں کے حالات ہیں، آپریشنز ہیں، چاہے افغانستان کا مسئلہ ہو، چاہے انر آپریشنز ہو، یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ یہاں پر جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا اس کے لیے وزارت آسان نہیں بلکہ واقعی ایک پولیس رات کی طرح ہے۔ کارکنوں کو مطمئن کرنا، وفاقی حکومت سے معاملات اور پھر عمران خان کے احکامات، ان کے ساتھ گورننس بھی۔ سہیل آفریدی 52 سال سیاسی کارکن ہیں، ان کا تجربہ احتجاجی سیاست کا ہے، دیکھتے ہیں وہ کیسے ان چیلنجز سے نبرد آزما ہوں گے، اور ان کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ تحریک انصاف کی سیاسی قیادت ان کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے اور وہ ان کی بات سنیں گے۔ علی امین نے تمام بڑے دڑوں اور لیڈروں کو اپنے سے دور کر دیا تھا، اس کا انہیں بہت نقصان ہوا۔
نظیر نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ لوگ ان سے دور ہو گئے، انہیں سیاسی طور پر بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے پاس ایک بہترین موقع تھا، یہاں پر اگر وہ عوامی سیاست کرتے، اگر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے، عمران خان کی نمائندگی کرتے، مشکلات بہت تھیں، ان کی وزارت تب بھی نہیں بچنی تھی، انہیں وزارت سے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا جانا تھا، یا کسی بھی طریقے سے انہیں گرفتار کر لیا جاتا، ان کے لیے عطاب ہوتا، سب کچھ ہوتا، لیکن سیاسی گراؤنڈ پہ، سیاسی میدان پہ، پاکستان کی سیاست کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے زندہ رہ جاتے، ان کا نام ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست پہ چھا جاتا۔ لیکن علی امین گنڈاپور نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، اس غلطی کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہے، اب معافی بھی مانگ لی جائے، اب دوبارہ عہد و پیمان بھی باندھ دی جائے، لیکن جب علی امین گنڈاپور اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں، جب وہ پہلے کمپرومائزڈ ہیں، اب اس کمپرومائز کرنے کے بعد وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں آ سکتے، نہ تو عوام ان پر کبھی یقین کر پائے گی، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے ان پر دوبارہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے پاس جو چانسز تھے، جو کارڈ تھے، وہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ سے چلے گئے ہیں، اب ان کے پاس کوئی بھی چانس باقی نہیں رہا۔ اس وقت جو ہے یقیناً علی امین گنڈاپور کے سامنے وہ تمام مناظر آ رہے ہوں گے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، جس طرح سے ڈی چوک سے بھاگے، 2 دفعہ بھاگے، اور جس طرح سے انہوں نے ایک بیان دیا کہ اتنے اضلاع کراس کیے، پہاڑوں سے گزرا، یہ سارے وہ بیانات تھے کہ جو علی امین گنڈاپور کی سیاست کو ڈبو رہے تھے۔ اس وقت بھی ہم کہتے رہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے اپنی سیاست پر اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، اور وہیں سے انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ وہ بالکل کمپرومائزڈ ہیں، اور اب جو ہے ان کا سیاسی وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ نظیر عمران خان کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے، چونکہ عمران خان کا جو نظریہ ہے اس کے خلاف یہ پورا سسٹم کھڑا ہے، اس پورے سسٹم کی بقا اس میں ہے کہ عمران خان کا نظریہ دم توڑ دے، عمران خان کا جو بھی نظریہ ہے وہ باہر نہ آئے، اور کسی وزیر اعلیٰ جو کہ عمران خان کی مرضی کے ہوں گے، انہوں نے عمران خان کے مشن کو جاری رکھنا ہے، یہ کسی صورت میں بھی آسان نہیں ہوگا۔ اور جب ان کے ساتھ پہلے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے وزارت کے اندر کہ جو پہلی کمپرومائز ہے، جو پہلی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں، ان کی طرف سے کام کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً جو ہے سہیل آفریدی یا کوئی بھی اس وزارت پر آئے گا، ان کے اوپر بھی اسی طرح سے ڈورے ڈالے جائیں گے، ان کے کیسز بھی نکل کے آ جائیں گے، ان پر دباؤ بھی آئے گا، انہیں پریشرائز بھی کیا جائے گا، وہی ساری کی ساری سچویشن بنائی جائے گی، پھر ان کے خلاف سیاسی کارکنان کو، پارٹی کے لوگوں کو استعمال بھی کیا جائے گا، ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا بھی کیا جائے گا، یہ سارا کچھ ہوگا۔ اس سے کس طرح سے سہیل آفریدی نبرد آزما ہوتے ہیں، کس طرح سے نکلتے ہیں، اگر وہ سر پر کفن باندھ لیں اور تہیہ کر لیں، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا، تو یقیناً پھر وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز ان کے لیے بھی مشکلات بہت زیادہ ہوں گی۔ ناظرین، اس وقت جو ہے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے، شاکر محمود عوان کا رپورٹ کرنا، بلکہ ایک ویڈیو ہم آپ کے سامنے پلے کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ نامزد ہونے پر ان کی رہائش گاہ ڈیرے پر مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، وہاں پر جشن کا سماں ہے، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں جو ہے اس بات کی خوشی ہے کہ انہیں وزیر اعلیٰ جو ہے سلیکٹ کیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی کے لیے اب جو ہے چیلنج سٹارٹ ہوگا، یہ چیلنج سہیل آفریدی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اب جو ایک چیلنج جو ہے علی امین گنڈاپور کے لیے سٹارٹ ہوگا۔ اب انہیں احساس ہوگا، اب انہیں بری طرح سے احساس ہوگا، اب انہیں اس وقت بھی یوز کیا جائے گا، اس وقت وہ بہت سارے بیانات دیں گے، بہت سارے حقائق، پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں طرح طرح کے بیانات دیں گے، ایک اور پروپیگنڈا انہیں آخری وقت، یعنی کہ مردہ ہاتھی کے طور پر بھی ان کا استعمال کیا جائے گا، ان کی جانب سے جو کچھ بھی ان سے نکلوایا جا سکتا ہے وہ سب کچھ نکلوایا جائے گا، وہ طرح طرح کے بیانات دیں گے، طرح طرح کے پارٹی کے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور کو جو سبق حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہے سیاسی طور پر ایک مردہ گدھ بن جائیں گے، اس کے بعد جو انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا، اور انہیں خود احساس ہوگا کہ وہ بری طرح سے استعمال ہوئے ہیں، انہیں اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے علی امین گنڈاپور کے لیے پچھتاووں کا سیزن شروع ہو جائے گا، وہ روئیں گے، پیٹیں گے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہر آنے والے شخص کو جو بھی یہ کام کر رہا ہے، یہاں سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ اب جو حالات ہو رہے ہیں، علی امین گنڈاپور جس طرح پچھتا رہے تو یہ سارے کے سارے پچھتائیں گے۔ اس وقت بھی کروٹ بدلنے کی کوشش کی جائے گی، اس وقت بھی بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ فیصلہ واپس ہو جائے، لیکن اب یہ فیصلہ شاید واپس نہیں ہوگا، چونکہ عمران خان جب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے، یہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس پہ مزید جب ڈیٹیلز آئیں گے تو آپ کے سامنے مزید ڈیٹیلز رکھیں گے کہ اصل میں کیا کیا وجوہات ہیں یا کس طرح سے بیانات سامنے آتے ہیں، علیمہ خان باہر آ کر کیا کہتی ہیں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔